السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ اسے داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعد حدودہ، اور اس کی حدوں کو تجاوز کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وراثت کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ حدوں سے مراد یہ اللہ کی فرض کردہ چیزیں ہیں۔ ان حدوں کی مخالفت نہ کرنا، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ ان حدوں کی خلاف ورزی کیا ہے؟ اللہ کے تقسیم وراثت کو، طریقہ وراثت کو چھوڑ کر اپنی پسند اور ناپسند سے تقسیم کرنا۔ اس طرح کئی لوگ کرتے ہیں، کسی سے بیٹی لی، سب جائیداد اس کے نام کر دی، بیٹا لیا، سب جائیداد اس کے نام کر دی، یا بیٹوں میں سے، بہنوں میں سے جس کو چاہا کہا بھائی تمہاری شادی کر دی ہے، تمہیں جہیز دے دیا تھا، بس یہ تمہاری وراثت تھی۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس میں آپ کی ذاتی پسند اور ناپسند نہیں چل سکتی۔ حتیٰ کہ آپ کا سگا بھائی یا آپ کا سگا بیٹا وہ آپ کا شدید مخالف اور نافرمان ہے، آپ چاہیں بھی تو آپ اس کی وراثت روک نہیں سکتے۔ یہ کئی لوگ لکھ دیتے ہیں آئے دن اخبار کے اندر، میں فلانے کو اپنی جائیداد سے عاق کرتا ہوں۔ یہ عاق کرنے کا مسئلہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اسلام چند صورتوں میں عاق کرتا ہے۔ نمبر 1، قاتل ہو۔ قاتل کبھی بھی مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ کسی اور کا قاتل ہو تو کسی اور کا وارث بن سکتا ہے، لیکن قاتل نے، جس بندے نے جس کو قتل کر دیا، وہ اس کا وارث نہیں ہو سکتا۔ مثلا بیٹا باپ کو قتل کر دے، بیٹا کبھی بھی باپ کا وارث نہیں بن سکے گا، ایک صورت۔ دوسری صورت ارتداد، کوئی بندہ مرتد ہو جائے تو وہ مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ دین جدا ہو گئے، وراثت ختم ہو گئی۔ اور تیسری صورت ہوتی ہے غلامی۔ اگر کوئی غلام ہے نا، غلام، تو وہ وارث نہیں بن سکتا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس میں اسلام عاق کرتا ہے، جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ آپ کا بچہ نافرمان ہے، آپ کا بھائی آپ کے مخالف ہے، آپ چاہتے ہو میری اولاد نہیں، میری وراثت جانی میرے بھائی کو ہے، لہٰذا میں کچھ نہ کچھ کر جاؤں تاکہ اس بھائی کو نہ جائے وراثت۔ جی میں تو مسجد بنا دوں گا، اس کو نہیں دوں گا، میں مدرسہ بنا دوں گا، میں کسی ٹرسٹ کے نام وقف کر دوں گا تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ رہے۔ صدقہ جاریہ نہیں، جب تک وہ تمہاری وراثت دنیا پہ رہے گی تمہیں گناہ ملتا رہے گا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ آپ ہوتے کون ہو اللہ کی حدوں میں مداخلت کرنے والے؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ آپ اللہ کے بندے ہو، مسلم ہو، اللہ کے تابع ہو، جیسے میرا اللہ کہے ویسے آپ کو وراثت تقسیم کرنی ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ حد کو جو پار کرتا ہے نا، کہتے ہیں نا یہ اگر حد تو پار کر گیا نا بس پھر تیری تباہی ہے، اس کی تباہی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی وراثت اس طرح تقسیم کرے گا جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے کہا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ دیکھو میرے بھائیو، میری بات یہ توجہ سے سنیے گا، اگر آپ میں سے کسی کے پاس وراثت کی تقسیم باقی ہے، اس کو اپنی زندگی میں کر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی وفا نہ کر سکے، آپ فوت ہو جائیں اور وہ تقسیم نہ ہو۔ اس کے اصل مجرم آپ ہیں، کیونکہ آپ نے وراثت تقسیم نہیں ہونے دی، آپ نے بیٹیوں کو حصہ نہیں جانے دیا، آپ نے بہن بھائیوں کو اس کا وارث نہیں بننے دیا، آپ نے سودا بکنے نہیں دیا۔ اللہ سے ڈر جائیے۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کو یعنی تقسیم وراثت پر اللہ جنت دے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید مکان بچ گیا تو کامیابی ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں ایک چھوٹا سا مکان ہے وہ بیچ دے، کہاں جائیں؟ دھکے کھائیں کرائے پر؟ اللہ اکبر۔ رب آپ سے زیادہ پیار کرتا ہے، آپ سے اتنا آپ اپنے لیے مخلص نہیں ہو، اپنے سے اتنے آپ جو ہے نا وہ پیار کرنے والے نہیں جتنا میرا رب آپ سے پیار کرتا ہے۔ آپ کس طرح اللہ رب العالمین کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہو؟ آپ اگر کرائے پر چلے جاؤ گے نا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو سکون کی زندگی دے گا۔ اگر اپنے گھر پہ ہی ہو لیکن اللہ آپ کی زندگی کا سکون ختم کر دے کیونکہ آپ نے کسی کا سکون ختم کر رکھا ہے، تو کیا کر لو گے؟ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کا سکون ختم کر دینا، اس بندے کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو، اس بندے کو، مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اس واقعے کا یہاں تعلق کوئی نہیں ہے لیکن صرف ایک مناسبت سے کہ جب میرا اللہ کسی کا سکون ختم کر دے۔ بندہ سویا تھا تو چارپائی کے نیچے بلی میاؤں میاؤں کر رہی تھی، سخت سردیاں تھیں، تو وہ اس کو سردی لگتی ہوگی، کہتا وہ بار بار اس کے بولنے کی وجہ سے نا اس کو غصہ آیا، وہ اٹھا، اس نے بلی پکڑی اور انگیٹھی چل رہی تھی آگ کی، اس میں پھینک دی۔ سردیاں کی راتیں تھیں، بلی مر گئی۔ کہتا وہ دن گیا اور آج کا دن آیا۔ وہ بندہ اس کو کہتا مجھے کبھی نیند نہیں آئی۔ جس نیند کی خاطر بلی کو مارا، اللہ نے وہ نیند ہی ختم کر دی۔ اور جس بندے کو نیند چند دن نہ آئے تو اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ دماغ ختم۔ نیند دماغ کو تیز کرتی ہے، مناسب نیند، بے حد نیند نہیں۔ اسی لیے بعض اسلاف ایسے تھے جو دوپہر کا قیلولہ نہیں کرتا تھا، اس سے فیصلہ نہیں کرواتے تھے کیونکہ اس کا دماغ حاضر نہیں ہے۔ قیلولہ، نیند، یہ چیزیں ضروری ہیں، انسان کی اتنی ہونی چاہیے کہ اس کا دماغ ٹھیک رہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے اس کا سکون ختم کر دیا۔ آپ گھروں پہ تو رہتے ہو، بڑے بڑے گھر تھے، آپ نے بکنے نہیں دیے، آپ نے تقسیم نہیں ہونے دیے، آپ نے کسی کو حصہ نہیں جانے دیا، یہ کہہ کر کے جی ہم نے نہیں دینا، ہم کہاں جائیں؟ کئی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اوے تمہارے پاس تو اتنے پیسے ہیں پھر بھی تم وراثت مانگتے ہو۔ ویسے یہ بات کہتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ کی دکان ہو اونچی، کروڑوں کا مال ہو، کوئی آپ سے مال لے لے لاکھ 2 لاکھ کا، پھر کہے آپ کو بل دو، وہ کہے تیرے پاس اتنے پیسے، تجھے شرم نہیں آتی بل مانگتا ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ اس کو؟ اور ظالم تجھے میری وراثت مال سے کیا لگے؟ تو نے میرے سے سودا لیا، میرا حق دے مجھے۔ بھائی وراثت اس کا حق ہے، وہ مالدار ہے کہ وہ غریب ہے، اس کا حق ہے، وہ لے گا آپ سے، مانگ کر لے گا۔ آج کئی لوگ اس لیے تقسیم نہیں اور تو صبر کر لے، تیرے پاس گھر بھی اپنا پھر بھی تو وراثت، اس کا حق ہے مانگنا۔ آپ اللہ کے آگے رکاوٹ، اللہ کے آیتوں کے نفاذ میں آپ رکاوٹ بن رہے ہو۔ میرے پیارو، یہ دنیا یہ فانی ہے، مت ڈرو اس بات سے کہ ہم کرائے پر جائیں گے، کیا پتہ میرا رب آپ کو ایسے بھاگ لگائے کہ آپ سوچیں بھی نہ۔ جتے دا مل کچھ نہیں پہندا، ہارے دا مل ہیرا۔ ضد لگائیے، ہار جاؤ، ناجائز ضدوں پہ ہار جایا کریں۔ واللہ جو جائز ضد ہے ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ جو ناجائز ضد ہے نا کہ نہیں میں نے ایسے ہونے دینا، سوچو تنہائی میں بیٹھ کے کہ قبر میں مجھے اس کا جواب دینا ہے، کیا بنے گا وہاں پر، پھر ہار جاؤ۔ اپنوں سے ہارنا بھی جیت ہوتی ہے، اپنوں سے ہارنا جیت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی حدیں ہیں، اس کی اطاعت کرو گے تو جنت لوگے، اور یہ اصل کامیابی ہے۔ تم سمجھتے ہو مکان بچا کے، کاروبار بچا کے، مارکیٹ اور دکانیں بچا کے میں نے کامیابی لی، نہیں، اصل اللہ کے حکموں کی اطاعت اصل کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی وراثت کو صحیح تقسیم نہیں کرے گا، اللہ کی حدوں کو تجاوز کر جائے گا، پار کر جائے گا، پھلانک جائے گا، یعنی وراثت تقسیم ہی نہیں کرے گا یا غلط کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ
ہمیشہ رہنا یعنی لمبی مدت. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، کیونکہ یہ دنیا میں اپنی چودراہٹ اور اپنی طاقت کی وجہ سے وراثت صحیح تقسیم نہیں ہونے دیتا تھا. اللہ نے اس کو عذاب اس کے برعکس دیا، رسوا کرنے والا. لے تو طاقتور چودھری بنتا تھا، اب تو ہو رسوا. تو میرے پیارو، کوشش کریں کسی کا حق نہ رکھیں، مت ڈریں اس بات سے. واللہ آپ اسی وقت تقسیم کر دیں، آپ سکون سے تو جئیں گے نا. ایک بندہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کچھ عرصہ پہلے میں آ رہا تھا، مغرب کی نماز کا وقت تھا. ایک گدھا گاڑی پر، ایک ریڑھی پر میں نے دیکھا، وہ جو ریڑھی چلانے والا تھا، ریڑھی اس نے سائیڈ پہ کی اور ریڑھی پر وہ گہری نیند سویا ہوا ہے. مغرب کا وقت ہے اور وہ سویا ہوا ہے. غلط ہے، اسے نماز پڑھنی چاہیے تھی. لیکن ایک بات ہے، جو کسی کا حق نہیں کھاتا نا، مخلوق میں سے رب اس کو کچھ نہ کچھ سکون دے دیتا ہے. اور جو حق کھانے والا بندہ ہوتا ہے نا کسی کا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کو ٹینشن نہیں کیا ہے، بس سکون اس کی زندگی میں. اور کبھی پتہ کیا ہوتا ہے، کبھی اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ مجھے سکون نہیں ہے. یہ ایک اس سے بھی اوپر کی سزا ہے. اگر تو اپنے جرم اور اپنی کیفیت کی سمجھ آ جائے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اللہ چاہتا تھا کہ یہ توبہ کر جائے، اللہ نے مجھے سمجھا دیا کہ مسئلہ تمہارا یہ ہے. لیکن اگر بیماری سمجھ بھی نہیں آ رہی اور بیماری ہے بھی بہت بڑی، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ خطرناک ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.